آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ اللہ کے کلام میں سے نئے عہد نامہ میں سے یعقوب رسول کی معرفت لکھا گیا خط، اس کا 4 باب، اگر آپ سے ہو سکے تو گھر میں جا کر پورا باب پڑھیں تو آپ کو مزید سمجھ آئے گی، برکت ملے گی۔ میں صرف ایک آیت پڑھوں گا، 4 باب کی 6 آیت۔ اب گھر میں جا کر پورا باب پڑھیں۔ 4 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اس لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سن جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت، آمین۔ میرے عزیزوں، آپ نے کبھی فیل کیا ہو، محسوس کیا ہو، یا خدا کے ساتھ شکوہ کیا ہو یا اپنے ساتھ شکوہ کیا ہو کہ میں زناکار نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوں، میں خونی نہیں ہوں، پھر کیوں خدا میرا مقابلہ کر رہا ہے؟ کیوں خدا میری مخالفت کر رہا ہے؟ کیوں میرا خدا میری ذاتی زندگی میں میرے آگے کھڑا ہو رہا ہے، میری ازدواجی زندگی میں میرے آگے کھڑا ہو رہا ہے، میری خاندانی زندگی اور کاروباری زندگی میں خدا مداخلت کر رہا ہے؟ کیوں؟ آپ سوچتے ہو، آپ اپنے آسمان سے بات کرتے ہو، آپ اپنے آپ سے بات کرتے ہو کہ خدا میں تو زانی نہیں ہوں، میں تو چور بھی نہیں ہوں، میں دیانتدار ہوں، میں ماں باپ کا نافرمان بھی نہیں ہوں، خونی بھی نہیں ہوں، عبادتیں بھی ساری کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، یقین بھی دیتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، پھر کیوں میرے مخالف ہے؟ پھر کیوں میرا مقابلہ کرتا ہے؟ تو جواب یہ ہے، آپ کے اندر کیا پایا جا رہا ہے؟ آپ کو سمجھ آتی ہوگی، یہی میں سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ غرور۔ ذرا زور سے بولے، کیا پایا جاتا ہے؟ غرور، جس کے بارے میں کبھی آپ نے کوشش نہیں کی ہو، سمجھنے کی کوشش نہ کی ہو، یا اس پر آپ نے کبھی توجہ نہ دی ہو، تو آپ دیکھیں گے اس میں غریب امیر کا مسئلہ نہیں ہے۔ غریب بھی متکبر ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے، تو یہ دل کی حالت ہے۔ یا کوئی غریب بولے تو میں تو نہیں، یہ گناہ مجھ پر تو نہیں آتا، میں بھی بتاؤں گا، یہ دل کی حالت ہے۔ یہ غریب پر، امیر پر، دونوں پر اٹیک کرتی ہے۔ تو آج میں اور آپ سیکھیں گے، اگر کوئی آپ کام کرتے ہیں، اپنا راستہ روک لیتا ہے آپ کی خاندانی، ازدواجی، کاروباری زندگی میں، اور آپ کہتے ہیں تو میں تو بالکل ٹھیک ہوں، کوئی گناہ نہیں کرتے، ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے دل کی حالت بری ہے، جس کی وجہ سے خدا ریزسٹ کر رہا ہے، خدا مقابلہ کر رہا ہے۔ تو آج خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے فخر ہے کیا، پھر ہم
سیکھیں گے اس کی پہچان کیا ہے، کیسے ہمیں پہچان آ جائے کہ میرا دل جو ہے وہ خراب ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کی بھی ہم کوشش کریں گے۔ اور پھر ہم یہ بھی کوشش کریں گے سیکھنے کی کہ کن کن باتوں میں انسان فخر کرتا ہے، اور پھر اس فخر کی تباہی کی بھی چند مسالے سیکھیں گے، اور بعد میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کیسے توبہ کر سکتے ہیں۔ آئے ہم ترتیب کے ساتھ کلام مقدس کو سیکھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں فخر ہے، یہ KJV ڈکشنری ہے بیبلیکل، تو اس میں اس کی تعریف اس طرح لکھی گئی ہے فخر کی: غیر معمولی خود اعتمادی، قابلیت اور عہدے میں بلندی میں اپنی برتری کا غیر معمولی گھمنڈ، جو اکثر دوسروں کی توہین میں بھی ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اس میں شاید آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آئیں ہم کوشش کرتے ہیں اس کو دوسرے وے سے سیکھیں کہ تکبر کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، یہ ذرا ایزی ہوگا آپ کے لیے سیکھنے کے لیے، کہ جو پرائڈ ہے، تکبر ہے، یہ اپنے آپ کو کریڈٹ دیتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ جو کچھ کرتے ہیں اس کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میری کام، یہ میری ہمت تھی، یہ کام میں نے کیا ہے، تو گیا آپ اس کام کا جو کریڈٹ ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اس کو خود لے رہے ہیں۔ اور یہ کس کے زمرے میں آتا ہے؟ تکبر کے زمرے میں۔ کس کے زمرے میں آتا ہے؟ ذرا تھوڑا ہوش میں رہیں، بولیں ذرا، کس کے زمرے میں آتا ہے؟ تکبر کے زمرے میں۔ اس درس 8 باب میں ساتھ ایگزامپل بھی دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو وارن کیا، خبردار کیا کہ جب تم ملک کنعان میں بس جاؤ اور اچھے اچھے گھر بنا لو تو یہ مت سوچنا کہ فخر کرو، اس کا کریڈٹ لو کہ یہ ہم نے بنا لیے۔ خدا فرماتا ہے میں نے تمہیں دولت کی کیا دی؟ طاقت دی۔ یعنی اس کا کریڈٹ خود نہیں لینا، مجھے دینا۔ اور جو لیتا ہے وہ کون؟ متکبر ہے، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ خدا کی قدرت سے کیا ہے، لیکن وہ کریڈٹ خود لے رہا ہے۔ اور کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں، اور میں نے گھر بنا دیا، آپ سے بلاک بھی نہیں لگا سکتے ہو، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ والد کیا کر رہا ہے؟ تکبر کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ بنا دیا تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ خدا نے بنایا ہے۔ تو کبھی کبھی ہم اس گناہ کے بارے میں اتنے پنجابی کہتے ہیں نا پونے ہو گئے ہیں، سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی ہے، بتانا پسند نہیں، سیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ تکبر ہے کیا، اور میں اور آپ متکبر ہیں یا نہیں، ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اگر جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا کریڈٹ آپ خود لے رہے ہیں، آپ کیا ہو؟ متکبر ہو۔ بجائے اس کے کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے طاقت دی، تو بیٹا میں نے آپ کو پڑھایا، خدا نے مجھے طاقت دی تو میں نے آپ کے لیے گھر بنایا، خدا نے مجھے طاقت دی تو میں نے آپ کی اچھی پرورش کی، خدا نے
میں کو کاٹ دے بیچ میں. اور اگر میں آتی ہے, آپ اپنی بیوی کو کہتے ہیں میں نے یہ کیا, میں نے بچوں کو کہتے ہیں میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, تو بائبل مقدس کی روح سے آپ کیا ہو؟ متکبر ہو. اور اسی لیے خدا نے موت کیا اسرائیلیوں کو کہ جب تم ملک کنعان میں چلے جاؤ اپنے گھر بنا لو اور وہاں بسنے لگو اور خوبصورت گھر بنا لو, تو ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل گھمنڈ سے بھر جائے اور تم بھول جاؤ, اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے لگو اور مجھے بھول جاؤ جس نے یہ سب کچھ تجھے دیا ہے. اور وہاں خدا فرماتا ہے بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا, کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی قائم رکھے. خدا کہتا ہے میں نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی اور اس قسم کی وجہ سے میں نے تمہیں دولت دی, لیکن تم اچھے اچھے گھر بنا کر اسودہ ہو کر گھمنڈ نہ کرنا, اس کا کریڈٹ نہ لینا. تو پہلی بات یہ سیکھنے میں آسانی پیدا کر رہا ہوں میں خدا کے پاک کی مدد سے, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم متکبر ہیں یا نہیں, کیونکہ ہم تو کہتے نہیں ہیں, لیکن اگر ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کریڈٹ ہم خود لیتے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ متکبر. پھر دوسرا پہلو کہ اگر جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا جو دوسرے لوگ اگر ہمیں کریڈٹ دیتے ہیں تو وہ بھی ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے, وہ ہمیں آگے فارورڈ کر دینا چاہیے. جیسے اگر کوئی مجھے کہے کہ بس آپ نے کلام بہت اچھا سنایا تو میں کہوں تھینک یو, اس کا مطلب ہے آدمی ضیاء کیا ہے؟ متکبر. تو مجھے کیا کرنا چاہیے جب آپ مجھے کہیں کہ بس کلام بہت اچھا تھا تو میں کہوں جی یہ سب خداوند یسوع مسیح کی کیا ہے؟ قدرت ہے. وہ کریڈٹ جو آپ نے مجھے دیا میں نے اس کو آگے فارورڈ کر دیا, یہ کہہ کر کہ یہ میری قابلیت نہیں ہے. لیکن اگر آپ میری تعریف کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں جی تھینک یو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بس یہ خادم کیا ہوں؟ متکبر. اور اس کی مثال بھی ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں. جب خدا کے کلام میں, ایمان کی کتاب میں پترس رسول نے خدا یسوع مسیح کی قدرت سے لنگڑے کو اٹھایا تو لوگ حیرانگی سے دیکھنے لگے, لوگ خدا کے بندے پترس رسول کو کریڈٹ دینے لگے. لیکن اس نے کیا کیا؟ اسے بولا خدا بھائی مجھے حیرانگی سے نہ دیکھو, یہ کام میں نے اپنی طاقت سے نہیں کیا, یہ کام میں نے یسوع مسیح کی کیسے کیا. تو گویا جو لوگ اس کو کریڈٹ دے دیں اس نے اس کو آگے فارورڈ کر دیا. اس نے بولا نہیں یہ کس کے لیے ہے؟ یسوع مسیح کے. اگر میں بھی دوسروں کی اس تعریف کو خدا کو بیچ میں لائے قبول کر لیتا ہوں تو میں بھی متکبر ہوں, اور آپ بھی بولے آپ بھی کچھ اسلامی ہو رہی ہے. تو یاد رکھیں جو کچھ ہم کرتے ہیں تو اس کا کریڈٹ بھی خود کو دیتے ہیں تو بھی مغرور. لوگ جو ہماری تعریف کرتے ہیں ان کو ہم خدا کی طرف فارورڈ نہیں کرتے وہ بھی ہم, کیونکہ ہمارے دل کے اندر یہ اتنا برا گناہ کیوں ہے؟ کیوں خدا اس کی مخالفت کرتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ خدا نے انسان کو, یسایا نبی کی کتاب 43 چیپٹر میں خدا نے کہا کہ انسان کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ خدا کے جلال کے لیے پیدا ہوا ہے, اور متکبر آدمی خدا کے جلال کو چھینتا ہے, وہ خود خدا بن جاتا ہے. آپ دیکھیں آپ روز میں کتنی دفعہ خدا بنتے ہیں. ڈیوٹی پہ فون آتا ہے جی میں ابھی آ
آدھے گھنٹے کے بعد گھر والوں کو پتہ چلتا ہے آپ کسی ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو کیوں؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب خدا نے چاہا تو میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں. آپ سوچتے میری بائک نہیں ہے اور میں ویسے بھی بڑا ہوشیار ہوں، بائک ہو یا کار ہو بڑی اچھے طریقے سے چلا سکتا ہوں. جی میں آ رہا ہوں. اسی لیے میں نے کہا گھر جا کے یہ پورا باب پڑھے تو آگے لکھا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں دن فلاں جگہ جاؤں گا اور آپ یہ کہتے ہیں یہ کہے بغیر کہ اگر خدا نے چاہا تو میں فلاں شہر میں جاؤں گا، اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں تو آپ شیخی باز، آپ خدا بننے کی کوشش کرتے. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں کل اتنے بجے آ جاؤں گا تو آپ خدا بن گئے، کائنات کے مالک ہیں. آپ صبح زندگی رہیں گے کیسے جائیں گے؟ تو آپ کو کہنا چاہیے کہ اگر خدا نے چاہا تو کل میں 10 بجے آپ کے پاس آ جاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ میری موت اور زندگی کا اختیار کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. میں زندہ رہا تو کل 10 بجے جاؤں گا، اگر میں زندہ نہیں رہا تو میں نہیں جاؤں گا. تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے خدا کیوں متکبر آدمی کو سزا دیتا ہے. بائبل مقدس میں ایک دو حوالے کا زیادہ ٹائم نہیں دوں گا. بائبل مقدس میں امثال کی کتاب اور اس کا 6واں باب 16 سے 19 آیت تک ہے. امثال 6واں باب 6واں 16 آیت سے لکھا ہے 6 چیزیں ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے. اور 7ویں میں پہلی چیز کیا لکھی ہے؟ تکبر، اونچی آنکھیں. اور پھر بائبل مقدس میں امثال 16 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے اور یقیناً کو بے سزا نہ چھوڑے. ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے اور یقیناً وہ بے سزا نہ چھوڑے. اسے ضرور سزا ملے. اور اسی لیے خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ آج کے بعد اگر آپ نے فیل کیا ہے کہ آپ بظاہر عمدہ احکامات پر چلتے ہیں، آپ زانی نہیں ہیں، آپ خونی نہیں ہیں، آپ چور نہیں ہیں، آپ ماں باپ کے بڑے فرمانبردار ہیں، تو بھی خدا کیوں آپ کا مقابلہ کرتا ہے؟ تو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ متکبر ہیں، آپ کے اندر گھمنڈ ہے، آپ کے اندر غرور ہے. اور جو عاجزی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر خدا نے چاہا، یہ عاجزی ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں خدا چاہے نہ چاہے میں یہ کام کروں گا، اس کا مطلب آپ خدا بن گئے، خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے ہیں. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ انسان کن کن چیزوں پر تکبر کرتا ہے. میں حوالہ جات نہیں پڑھوں گا ورنہ دیر ہو جائے گی. بائبل مقدس میں استثناء 8 باب 13 سے 14 آیت تک پڑھے تو انسان اپنی دولت پر گھمنڈ کرتا ہے. پھر حزقیل 7 باب 20 آیت پڑھے تو زیورات، آج بھی کئی بیچارے غریب ہوتے ہیں نا، پیتل پہ پانی تباہ کر پہنا جی ندی میں میرے کو 4 رکھتا ہے ایسا اتنے دام ہے تکبر. پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ اپنی سیلری پر بھی تکبر کرتے ہیں. میری 20 روپئے میری 1 لاکھ، آپ گھمنڈ کر رہے ہیں، کمپیئر کر رہے ہیں دوسروں سے. بہت سارے لوگ اپنی ہیلتھ پر بھی
اور بہت سے لوگ اپنی بیوٹی پر، آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں، میری ریسرچ نہیں ہے، میں آپ کو بول دوں کہ جتنا پیسہ لوگ اپنی بیوٹی پہ لگا رہے ہیں، تو کسی زمانے میں لوگ صرف عورتوں کو کہتے تھے، خواتین کو کہتے تھے، لیکن آج تو مردوں کے بھی ایسے سیلون کھلے کہ لاکھوں روپیہ اس میں لگاتے ہیں، وہ سیم اسی طرح خواتین کی طرح صرف اپنی بیوٹی کے لیے، اور جب تک جب وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو بس وہ نظر آئیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ کسی کا رنگ کالا ہے یا گورا ہے، اس کو کس نے پیدا کیا؟ خدا نے۔ کسی کی ناک اونچی ہے یا اونچی نہیں ہے، یہ کس نے بنایا؟ خدا نے۔ اونچی ناک کی بڑی پرابلم ہے، سانس کی بہت ساری پرابلم آتی ہیں، اور جن کی اونچی ناک ان سے پوچھیں، میری بھی ہے، میں نے 2 دفعہ آپریشن کروایا ہے، لیکن آج کسی کا بچہ پیدا ہو جائے، اس کی ناک اونچی نہیں، رواں، یہ اس کی باقی تو خدا بہت اچھا تھا، اس کی ناک اونچی نہیں، لوگ جنہوں نے نہیں وہ بھی چلے اس دنیا میں گزارا کر رہے، تو اس پر بھی لوگ تکبر کرتے ہیں۔ کسی کی آنکھیں موٹی ہیں تو وہ دوسروں کو پتہ نہیں کیا کیا نام دیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ یہ آنکھ کی موٹی آنکھیں آپ نے نہیں بنائی، یہ خدا نے بنائی۔ اگر آپ کا رنگ صاف ہے، کس نے بنایا ہے؟ خدا نے بنایا۔ اگر آپ اچھے لگتے ہو تو یہ کس کا کمال ہے؟ آپ کا نہیں ہے بھائی۔ یہ جو کریمیں ہیں آپ ہفتہ لگائیں تو گورے اور چھوڑ دیں پھر کالے، تو جو حقیقت میں آپ کی بیوٹی ہے وہ خدا نے بنائی ہے، اس پر فخر کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر بہت سارے لوگ اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے ہیں، ان کے پاس اگر طاقت ہے اور اس پر گھمنڈ کرتے ہیں۔ دوسری تواریخ 26:16 ہے، اور جو بیوٹی کے بارے میں نے کہا تھا، حزقیل کی کتاب 28:17 ہے۔ پھر بہت سے لوگ اپنی کامیابی پر فخر کرتے ہیں۔ زبور 140:8 آیت پڑھیں، کامیاب ہونا اچھی بات ہے، فخر کرنا بری بات ہے۔ آپ کے پاس کوئی ڈگری آتی ہے یا لوگ آپ کی تعریف کریں تو کہیں یہ سب خداوند کی قدرت سے، اس کا کریڈٹ آپ خود نہ لیں۔ اور پھر فتوحات، دوسرا تواریخ 25:19 ہے۔ ان چیزوں میں لوگ کیا لیتے ہیں؟ وہ تکبر کرتے ہیں، خدا کی بجائے وہ فخر کرتے ہیں۔ اور آج میں اور آپ سوچیں کہ کیا آپ اپنی دولت پر فخر تو نہیں کرتے؟ کیا آپ اپنے زیورات پر فخر تو نہیں کرتے؟ پڑوسیوں سے زیادہ ہے آپ کے پاس۔ کیا آپ سیلری پر فخر تو نہیں کرتے؟ آپ کے پڑوس میں بیچارہ 20,000 لے رہا، آپ 1 لاکھ لے رہے ہیں، تو آپ اس پڑوسی کو اس وجہ سے کمپیئر کر کے حقیر جان رہے ہیں کہ اس کی 20,000 سیلری، اور آپ اس کو یہ بھی بولتے ہو چل ہمارے تو 20,000 لیتے ہو، تم کیا کرو گے میرے ساتھ لڑائی کر کے؟ میں تو 1,00,000 روپیہ لیتا۔ آپ سوچتے ہو آپ بڑے بادشاہ ہو، آپ متکبر ہو۔ اگر آپ اپنی ہیلتھ پر، بیوٹی پر، پاور پر، کامیابی پر سارے کریڈٹ خود لے لیتے ہو تو خدا کی نظر میں مغرور ہو، اور خدا مغرور سے نفرت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، اور وہ بغیر سزا کے ان کو نہیں چھوڑے گا، وہ پادری ضیاء ہو یا آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ آپ کی اپنی سوچ ہے۔ جو بھی تکبر کرے گا، بائبل میں لکھا ہے، وہ یقیناً بے سزا نہیں چھوڑے، اس کو سزا ملے گی۔ سزا پا کے بھی اس کو سمجھ نہ آئے تو اور بات۔ کئی بچے ہوتے ہیں نا، باپ کو چھتر مارتا ہے، اس کو جوتے مارتا ہے، تو جوتے کھا کے
وہ مٹی جھاڑتے ہیں، اور بعد یہ تو کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ نہیں جوتے کھا کے بھی اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو پھر اس بچے کا دماغ کچھ کیا ہے، دماغی برابر. اگر خدا سے مار کھا کر بھی ہمیں سمجھ نہ آئے تو دماغی برابر ہو. پھر آپ ڈاکٹر کو چیک کرائیں، پھر آپ کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جس کے دل میں ضرور ہے خدا کو اس سے نفرت ہے، اور وہ یقیناً بے سزا نہ چھوٹے گا، یقیناً بے سزا نہ چھوٹے گا، یقیناً بے سزا خدا کو سزا دے. اور آئیں بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا تکبر کرنے والوں کو سزا دیتا ہے. دانیل کی کتاب اس کا 4 باب کا مطالعہ کرے تو نبوکدنصر بادشاہ یہ کہہ رہا تھا کیا یہ ساری شان و شوکت میرے دم سے نہیں ہے؟ ابھی جملہ خدا نہیں کیا، آواز آئی تیری سلطنت جاتی رہی، کیونکہ خدا دنیا کی مملکتوں پر حکمرانی کرتا، جس کو چاہتا اقتدار دیتا، جس سے چاہتا چھین لیتا ہے. اور خدا نے کہا کہ تو جانوروں کے ساتھ گھاس کھائے گا تب تجھے یاد آئے گا، تیرا تکبر تب تجھے یاد آئے گا. اور خدا نے اسے جانوروں جیسا دماغ دیا اور وہ کئی سال تک جانوروں کے ساتھ گھاس کھاتا رہا. تب اسے یاد آیا کہ دنیا کی مملکتوں پر کون حکمرانی کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے. خدا نے اس کو سزا دے کر سکھایا کہ میں خدا ہوں، یہ میرا اختیار ہے. پھر بائبل مقدس میں حمان متکبر تھا، اور لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ وہ جو کچھ کہتا تھا بادشاہ مانتا تھا. مردگی بیچارے کا قصور یہ تھا، یہودی تھا، اور یہودی لوگ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے سوائے خدا. صدر مصر عبد جو کی یہ بھی برابر تھا. اب حمان چونکہ متکبر تھا، اس نے بولا یہ مجھے میرے آگے جھکتا نہیں ہے. اچھا پتا کیا اس کی قوم کیا ہے، یہودی. اچھا اس نے بادشاہ کو کہا سرکش قوم میں سلطنت میں بستی ہے تو پوری قوم کا صفایا کر دے. بادشاہ نے اوکے، اب بڑا خوش ہے، ایک سولی بنا لی ہے، باقی کو تو قتل کروائے، اس کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے، اس نے میرے آگے سر نہیں جھکایا، عبرت کا نشان بنانے کے لیے ایک سولی بنا لی ہے کہ اس سولی کے اوپر اس کو چڑھائے. ایک ہی رات میں خدا نے اس متکبر آدمی کے خلاف کام کیا. بادشاہ سو نہ سکا، مردگی کی وفاداری یاد آئی، اور صبح وہ سولی جو مردگی کے لیے بنائی تھی بادشاہ نے اسی پر حمان جو متکبر تھا اس کو لٹکا دیا. اور بائبل کی تاریخ بتاتی ہے کہ خدا مغروروں کا کیا کرتا ہے، وہ مغرور اس کے ہاتھ کتنے ہی لمبے کیوں نہ، کئی لوگ تڑی لگاتے ہیں میرے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، اور کئی ایسے مالشی پالشی ہوتے ہیں وہ طریقے کرتے رہتے ہیں اس کا جی اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. تو یہ دیکھ لے ذرا حمان کے بھی ہاتھ بڑے لمبے تھے، جو کچھ کہتا تھا بادشاہ وہی کرتا تھا. لیکن خدا نے، ہمارے خدا سے بڑا کوئی نہیں. خدا نے اس لمبے ہاتھ والوں کو صبح اسی سولی پر چڑھا دیا جو اس نے مردگی کے لیے بنائی. پھر بائبل مقدس میں آگے جاؤں گا تو بہت وقت ہو جائے گا. خدا نے قوموں کو سزا دی جنہوں نے تکبر کیا. اگر آپ یسایہ نبی کی معرفت کتاب کا مطالعہ کریں تو بابلیوں کو سزا دی. پھر یرمیہ نبی کا مطالعہ کریں 48 باب کا، مواب کے لوگوں کو سزا دی، ادوم کے لوگوں کو سزا دی، مصریوں کو سزا دی، اسوریوں کو سزا دی، اور پھر اسرائیلیوں کو بھی سزا دی جب وہ ہر درم ہو کر خدا کی نہیں سنتے تھے.
اب میں اسے کلوز کرتا ہوں، آتا ہوں کہ ہم اس سے توبہ کیسے کریں۔ اگر ماضی میں ہم نے گناہ کیے، ہم نے تکبر کیا ہے، ہم نے جو کچھ کرتے ہیں اس کا کریڈٹ خود لیا ہے، یا دوسرے جو ہمیں کریڈٹ دیتے اس کو قبول کر لیا ہے، جو متکبر ہونے کی نشاندہی ہے کہ ہمارا دل جو ہے اس کے اندر تکبر ہے، ہم وہ جلال جو جس کا حقدار صرف خدا ہے، ہم اس کو چھیننے کی کوشش کرتے رہے۔ وہیں آج کیا کریں؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، جو اقرار کر کے ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ تو آئیں، آسان طریقہ ہے کہ آپ کہیں خدا کہ اے پیارے آسمانی باپ، میں اپنے گناہ کو مانتی ہوں، مانتا ہوں کہ میں نے آج تک جو کچھ کیا ہے اس کا کریڈٹ میں نے خود لیا ہے، میری طاقت، میرا علم، میری چلاکی، میرا سب، اور پھر لوگوں نے بھی میری تعریف کی ہے اور میں نے کہا واہ ٹھیک ہے، تو میں نے گناہ کیا ہے، میں متکبر ہوں، مجھے معاف کر دے اور مجھے پاک روح کی قوت عطا فرما، تاکہ آج کے بعد میں وہ کریڈٹ جس کا صرف تو حقدار ہے تجھے دوں، اور میں اس معافی کے لیے جو تو نے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے مجھے دی ہے تیرا شکر کرتا ہوں۔ آمین۔ آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے گناہ کا اقرار کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ پہلے تو آپ اگر متکبر ہے ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو کلام کی روشنی میں سنجیدگی سے سوچیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ متکبر ہیں۔ تو اپنی آنکھیں بند کریں، لب کھولیں اور مان لیں کہ ہاں میں کسی نہ کسی طریقے سے متکبر ہوں۔ سب اپنا دہنا ہاتھ اوپر اٹھائیں اور میرے ساتھ مل کر دعا کریں۔ ہم میرے پیچھے پیچھے بولیں، اے میرے پیارے آسمانی باپ، میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ میرے اندر فخر تھا اور میں نے کسی نہ کسی طریقے سے یہ فخر کا گناہ جو ہے میرے اندر پایا جاتا، جس کی وجہ سے میں خود غرضی کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہا، جس کی وجہ سے میں نے دوسروں کو تکلیف دی، تجھے دکھ دیا، اور میں آج تیرے حضور منت کرتا ہوں کہ تو مجھے روح القدس کی مدد دے تاکہ میرا دل بدل جائے اور آج کے بعد میں عاجزی سے زندگی بسر کروں۔ میں اس معافی کا جو تو نے مجھے یسوع مسیح کے وسیلہ سے دی ہے تیرا شکر کرتا ہوں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔